السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے ایجنٹس کنسلٹنٹس کی ہیلپ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ دیکھیں، لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے ہیلپ، اس کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں آگاہ کرنا ہے، لیکن میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ میں بائسڈ اوپینین نہیں دوں گا، میں خود بھی ایک چھوٹا موٹا ایجنٹ یا کنسلٹنٹ ہوں، بٹ میری جو آبزرویشنس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا آپ کو اپنا ویزا اپلائی کرتے ہوئے کسی ایجنٹ یا کسی کنسلٹنٹ سے ہیلپ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ دیکھیں، یہاں پہ دو باتوں کا خیال رکھیے گا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ جب بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنا ویزا اپلائی کرنے کے لیے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں آپ کا ویزا اگر اپلائی کروں گا تو آپ کو ڈیفینیٹلی ویزا ملے گا، اور اگر آپ خود ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسپیرینس تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے ہمارا وین اٹ کمز ٹو اے نارمل لے مین، اس کے ایکسپیرینس سے یا اس کی ایکسپرٹیز سے ایک کنسلٹنٹ کا یا ایک ایجنٹ کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ سو میں ہمیشہ سے اس بات کو بڑا اصرار کرتا ہوں اس بات پہ کہ یار آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر ایجنٹ کے تھرو اپلائی کریں تو کنفرم ویزا لگے گا، اور اگر ہم خود کریں گے تو ویزا نہیں لگے گا۔ یہ گزارش میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے کرتا ہوں کہ یار اگر ایک نامینل اماؤنٹ آپ سے چارج کی جا رہی ہے، ناٹ ہیوج اماؤنٹ، بٹ اگر ایک نامینل اماؤنٹ آپ کی ڈاکومنٹیشن کے لیے چارج کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ جی آپ سے ایک نامینل اماؤنٹ آپ کی ڈاکومنٹیشن کے لیے چارج کی جا رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرے جیسے ایجنٹ یا میرے جیسے کنسلٹنٹس، آپ نے اس چیز کو پلیز مد نظر رکھنا ہے کہ ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں آپ کو، آپ کی جو ایک کہہ سکتے ہیں آپ پہ ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے کہ میں ویزا اپلائی کرنے جا رہا ہوں، یہ غلطی نہ کر دوں، وہ غلطی نہ کر دوں۔ یہ جو ہیڈک ہے یہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اپلائی کریں گے، ایجنٹ اپلائی کرے گا، کنسلٹنٹ اپلائی کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویزا لگے گا، اگر آپ خود کریں گے تو آپ کا نہیں لگے گا۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ لٹریٹ ہوتے ہیں، کمپیوٹر یا ٹیک سیوی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، بڑا اچھا آرگنائزڈ ہوتے ہیں، پلانڈ ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی میں کسی کلائنٹ کی فائل اگر دیکھتا ہوں جو اس نے خود بنائی ہوتی ہے، ریویو کے لیے اکثر میرے پاس آتے ہیں، تو وہ بہت اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے ذہن سے اس گمان کو نکال دیں کہ اگر ایجنٹ اپلائی کرے گا تو ڈیفینیٹلی ویزا لگے گا، آپ خود کریں گے تو نہیں لگے گا۔ اس کے برعکس بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ کیونکہ ایجنٹس کا تجربہ وسیع ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ میں سب ایجنٹس کو نہیں گن رہا، میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سے ایجنٹ تجربہ کار ہیں، کون سے ایجنٹ نہیں، کیونکہ یہ پرسنل اوپینینس ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں یا اپنی تعریفیں کروں، تو اسی لیے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے ساری باتیں۔ بٹ یہ ہے کہ ایجنٹ کے حوالے سے آپ لوگ اس چیز کا دیکھ لیا کریں کہ کریڈیبلٹی کیا ہے اور ثبوت کیا ہے۔ یعنی لیٹس سپوز میں کہتا ہوں یار میں نے سینکڑوں لوگوں کے امریکہ کے ویزے لگائے، اوکے آصف بھائی، کوئی ویڈیو، کوئی ویزے، کوئی لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا میں صرف ایک جسے کہتے ہیں نا ویسے ہی ایک کچھ چیزوں کا کلیم کرتا رہوں کہ جی ویزے لگائے ہیں میں نے، بہت ویزے لگائے ہیں، میں یہ ویزا لگا دیتا ہوں، میں وہ ویزا لگا دیتا ہوں، تو ایسے نہیں ہے۔ کریڈیبلٹی آپ نے بہت زیادہ اسٹڈی کرنی ہے، اور سیکنڈلی اس سے بھی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وین یو ڈیل ود اینی ایجنٹ، اینی کنسلٹنٹ، اینی سروس پرووائڈر ریگارڈنگ یور ویزا سروسز، آپ نے اپنی فائل خود ریویو کرنی ہے۔ یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ اس چیز میں چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایجنٹ کو پیسے دیے ہیں، وہ جانے اس کا کام جانے، ٹھیک ہے وہ جانے اس کا کام جانے، ہیڈک وہ لے گا، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی جو جسے کہتے ہیں کہ یہ قسمت کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے دینا۔ آپ نے اس سے کہنا ہے ٹھیک ہے آپ فائل بناؤ۔ میرا بھی پیٹرن یہی ہوتا ہے کام کرنے کا، میں ساری فائل بناتا ہوں اور ساری فائل کلائنٹ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ میری غلطیاں نکالو، بہتر ہے کہ آپ میری غلطی نکالو بجائے اس کے کہ آفیسر میری غلطی نکالے اور آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے۔ تو فائل ریویو کرنا ضروری ہے، جس ایجنٹس کے ساتھ بھی آپ ڈیل کریں، جس کنسلٹنٹ سے بھی آپ ڈیل کریں، جب آپ انیشیلی اس کے ساتھ بیٹھیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ بنا لیں کہ میرے بھائی میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ میرا ویزا اپلائی کریں، بٹ میں فائل ریویو کروں گا سبمٹ کرنے سے پہلے، میرے پاس فائل کی ایک کاپی ہونی چاہیے جو سبمٹ ہوئی ہے۔ اس سے یہ ہوگا ایک فائل آپ کی نظر سے گزر جائے گی، اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی کوئی چیز ہے تو وہ سامنے آ جائے گی اور کریکٹ ہو جائے گی۔ دوسرا، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کسی قسم کی کوئی فیک ڈاکومنٹیشن کی ہے، نقلی ڈاکومنٹس لگائے ہیں، جعلی ڈاکومنٹس لگائے ہیں، فورج کیا ہے کوئی چیز کو، تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور ویزا آفیسر سمجھتا ہے کہ آپ نے فائل دیکھ کے جمع کرائی ہے اور آپ نے جمع کرائی ہے۔ اسی لیے میک شور کریں کہ جو بھی ڈاکومنٹس جمع ہو رہے ہیں ان کی ایک کاپی اپنے پاس رکھ لیں، ان کا ایک سیٹ اپنے پاس بنا کے رکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا ہوٹل بکنگ سبمٹ کیا ہے، کیا ٹریول پلان سبمٹ کیا ہے، کیا آئٹنری سبمٹ کیا ہے۔
کیا فلائٹ ٹکٹ سبمٹ کیے ہیں, اپلیکیشن میں اپنے حوالے سے کیا معلومات دی ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے فلاں کو کہہ دیا فلاں کر دے گا ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. آپ نے لازم اپنی فائل کو ریویو کرنا ہے. تو باقی کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ ایجنٹس یا کنسلٹنٹس کی سروسز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.